اللہ نے بڑی دولت دے دی، گھر اچھا بن گیا، گاڑی اچھی آ گئی، لیکن ایک وقت میرے پاس وہ تھا جب میری ماں بیمار تھی اور میرے پاس ہسپتال جانے تک کرایہ نہیں تھا، اور میں نے ایک ریڑھی کے اوپر اپنی ماں کو لاد کے ہسپتال تک پہنچایا تھا۔ آج اللہ نے بڑی دولت دے دی لیکن آج ماں نہیں ہے پاس۔ تو اللہ بہت کچھ دے دیتا ہے، تو ان رشتوں کی قدر باہر کے دنیا کے اندر انسان کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ تیسرا اور آخری مقصد ان اجتماعات میں آنے کا، ہم اپنے لیے سامان عبرت کو جمع کریں۔ یہ دنیا بھائی ہر روز اٹھتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے آج فلاں چلا گیا۔ وہ غالباً سعدی نے کہا تھا یا مولانا روم نے کہا تھا کہ اس سے قبل کہ تیرا بھی آوازہ اٹھے کہ آج فلاں نہیں رہا، یہ جو وقت ہے اس میں کوئی عمل کر سکتا ہے تو کر لے۔ ہم روز ختم میں شامل ہوتے ہیں، جنازوں میں شامل ہوتے ہیں، دسووں میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے عبرتوں کا پیغام ہے کہ یہ ایک دنیا ہے اور یہاں سے روز کوئی نہ کوئی جا رہا ہے۔ جنازے پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں ہاں جی بس ظاہر ہے اللہ کا قانون ہے، سب نے جانا ہے۔ میں اپنے پہ غور کروں، آپ اپنے پہ غور کریں۔ اگر یہ یقین ہو کہ سب نے جانا ہے تو کیا جانے والوں کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے میری ہے، جیسے آپ کی؟ آج کی یہ محفل پاک ہمارے برادر مکرم حامد بھائی، عثمان بھائی اور حمزہ بھائی کے والد بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مرحوم کو قبر میں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، برزخی درجات کو اللہ بلندی نصیب فرمائے۔ نعت خوانی اور خطاب آپ لوگوں نے سماعت کر لیا، چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے وقت مقررہ پہ انشاءاللہ ہم دعا کی طرف بڑھیں گے۔ جی اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ کسی بھی شخص کے بحالت ایمان دنیا سے چلے جانے کے بعد اہل ایمان کا معمول ہے کہ جانے والوں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، نام اس کو کل کا دے دیں، چہلم کا دے دیں، دسویں کا دے دیں، سالانہ ختم دے دیں، دعائیہ تقریب دے دیں، برسی کا نام دے دیں، لیکن بنیادی طور پر ان اجتماعات کے 3 مقاصد ہوتے ہیں جن کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد ہوتا ہے مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کا۔ یہ آج ہمارا یہاں آنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے جانے والے بزرگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کریں۔ ہم نہیں جانتے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں کون سا ایسا شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ہم تو ظاہری صورت دیکھتے ہیں نا، ظاہری مرتبہ، ظاہری سٹیٹس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ کون سا ایسا شخص ہے اتنی محفل میں کہ جس کی آمین کو اللہ قبول کر لے، اور اگر ایک دعا بھی قبول ہو گئی تو مرحوم کی آخرت کی منزلیں اللہ بہتر کر دے گا۔ پہلا مقصد ہوتا ہے آنے کا دعائے مغفرت کا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتقوس، فرمایا جس کو قبر میں اتار کے آتے ہو اس کا حال ڈوبنے والے شخص کی طرح ہوتا ہے، جیسے کوئی پانی میں غوطے کھا رہا ہو اور ڈوبتے وقت وہ کوشش کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کوئی سہارا ملے اور ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ فرمایا جس کو تم قبر میں اتار کے آتے ہو اس کا حال ڈوبنے والے شخص کی طرح ہوتا ہے، لیکن میت کے بارے فرمایا ینتظر الدعوہ، وہ قبر میں دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ اتنے بیٹے، اتنی بیٹیاں، اتنے عزیز و اقارب، اتنے رشتہ دار چھوڑ کے آیا ہوں، کوئی ہے جو میرے لیے دعائے مغفرت کرے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کی تلقین کی ہے۔
اور ہمارے آنے کا آج یہاں پہ مقصد یہی ہے کہ ہم مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، چونکہ قبر کا مرحلہ اور قبر کی منزل ایک مشکل ترین منزل ہوتی ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا پڑتا ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ اگر دعا ہی کرنا مقصود تھا تو جہاں نماز فجر پڑھی تھی وہاں سے دعا کر لیتے، آگے ظہر کا وقت قریب ہوا چاہ رہا ہے، جہاں ظہر پڑھتے وہاں سے دعا کرتے، دعا پھر بھی پہنچ جاتی۔ تو پھر یہاں آنے کا مقصد کیا ہوا؟ کام کاج چھوڑے اور یہاں آئے، کیوں آئے؟ اگر دعا ہی مقصد تھا تو وہ گھر سے کر لیتے، دعا پھر بھی پہنچ جاتی۔ تو یہ دوسرا اور بڑا مقصد ہے ان اجتماعات کو منعقد کرنے کا، کہ جن کا رشتہ جدا ہو گیا ان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا جائے، تلقین صبر کی جائے۔ قدرت نے رشتوں میں ایک محبت رکھی ہے، علماء نے اس پہ کلام کیا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری۔ اللہ نے رشتے گنتی کروائے اور پھر فرمایا اگر ان رشتوں کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت سے، جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ جائے تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ بصورت عذاب بھیجے۔ علماء کہتے ہیں اگر یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھتی نہیں ہیں، اس کے تابع رہتی ہیں، تو پھر یہ ساری محبتیں جائز ہیں اور ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں رکھی گئی، کوئی پکڑ نہیں رکھی گئی۔ تو اب ماں باپ کے درمیان، اولاد کے درمیان محبت رکھی گئی ہے، تو جب یہ رشتہ جدا ہوتا ہے تو پھر انسان ان رشتوں کو یاد کرتا ہے، اور باپ کا سایہ اٹھ جانا، ماں کا سایہ اٹھ جانا، یوں لگتا ہے جیسے کڑکتی دوپہر کو کسی نے سر سے سائبان اٹھا لیا ہے۔ کتنے دکھ ہوتے ہیں جو ماں باپ خود جھیلتے ہیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں جو اولاد تک جانے نہیں دیتے، وہ خود ان کو اپنے اوپر برداشت کرتے رہتے۔ قدرت نے ان رشتوں میں ایک محبت رکھی۔ دنیا کے جتنے رشتے دیے گئے ان میں سب سے عظیم رشتہ کائنات کے اندر ایک ماں کا اور ایک باپ کا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر زمین پہ یہ دو رشتے راضی ہیں تو سمجھ لو کہ عرش پہ رحمان راضی ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر کچھ بگاڑ پیدا ہو گیا اور بہت ساری چیزوں میں یہ بگاڑ آیا ہے، تو چار پیسے آنے کے بعد، تعلیم حاصل کر لینے کے بعد، اچھی نوکری مل جانے کے بعد، پسند کی شادی کر لینے کے بعد، اچھا گھر بنا لینے کے بعد، اچھی گاڑی لے لینے کے بعد اولاد کے رویوں میں تلخی آتی ہے، اور وہ ماں اور باپ کو اس طرح اہمیت نہیں دے پاتے۔ لوگوں کے سامنے دے دیں گے، باہر دے دیں گے، لیکن الگ نجی محفلوں میں جا کے اولاد کے رویے بڑے تلخ ہوتے ہیں۔ ماں باپ بات بھی کرے تو اولاد کہتی ہے ابا جی آپ کو نہیں پتا، اماں جی آپ نہیں جانتی، زمانہ کہاں کھڑا ہے۔ اور بھائی زمانے کے جن صفوں میں تم کھڑے ہو، تمہیں ان صفوں میں کھڑا کرنے والا بھی تو یہی بابا تھا۔ آج تم نے پیسہ کمایا، آج تم نے گھر بنایا، آج تم نے گاڑی خریدی، آج شہر میں تمہارا نام ہے، لیکن میں کہتا ہوں ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ کے اس دن پہ چلے جائیں جب پہلے دن کتابیں پکڑ کے اسکول گئے تھے، تو بتاؤ تمہاری اسکول کی فیسیں کس نے دی تھی؟ یہی بابا تھا نا جس نے وزن اٹھائے، جس نے بوریاں اٹھائی۔ صاحب کوئی جہاں بھی کھڑا ہے، ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں، حضرت یہاں بیٹھ کے خطاب کر کے گئے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو کیا ہم پہلے دن ایسے ہی آئے تھے؟ کیا ہم پہلے دن اس سب پہ اور اس مصلے پہ اور اس منبر پہ بیٹھے تھے؟ صاحب ہمیں بھی تو آخر کوئی تھا جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا۔ کسی نے راتوں کو جاگنا ہوگا، کسی نے تڑپے ہوں گے، کسی نے دعائیں مانگی ہوں گی، کسی نے صلاحیتیں صرف کی ہوں گی۔ تو جہاں بھی کوئی پہنچ جائے ان دوڑ میں، دنیا کی صفوں میں، ہم جہاں بھی ہیں اصل کردار ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ تو ہمارا دین اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ آپ ان دو رشتوں کو بالخصوص، ویسے تو کسی رشتے سے بھی جدا نہیں کرنا چاہیے،
میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ امت کو جوڑنے کی بات کی، رشتوں کو جوڑنے کی بات کی گئی اور ان کے اوپر تلقین کی گئی، اپنی امت کو تعلیم دی، معاف کرنا، درگزر کرنا، دوسروں کو راضی رکھنا، رشتہ داروں کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کو آج بھلا بیٹھے، ہمارے سامنے ایک ہی چیز ہے اس وقت، دنیا دنیا اور دنیا، کمانی کیسے ہے، بڑھانی کیسے، گھر اچھا کیسے ہوگا، گاڑی بڑی کیسے ہوگی، کھانا پینا اچھا کیسے ہوگا، ہمارا معیار رشتہ داروں میں اسٹیٹس بڑھے گا کیسا۔ ہم نے ساری توجہ اس طرف دے دی، پڑوسیوں کے حقوق رکھے گئے، رشتہ داروں کے حقوق رکھے گئے، خونی رشتوں کے حقوق رکھے گئے، غربا کے رکھے گئے، یتیما کے رکھے گئے، مساکین کے رکھے گئے۔ آج کسی سے پوچھ رہے ہیں وہ آپ کے محلے میں فلاں بندہ رہتا ہو، کہتا مجھے تو اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا، تو مجھے کیا خبر ہے۔ حضرت آپ کو نہیں پتا، اتنا مصروفیات کا ٹائم ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا جاتا تو پڑوسیوں کو کون پوچھے۔ یہ عام فہم ہمارے ہاں، یہ عام رسمی جملے بن گئے اور ہماری ساری زندگی ان کے گردی گھومتی ہے۔ تو والدین کا اٹھ جانا یہ بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے جو والدین موجود ہوتے ہیں، اور جب اٹھ جاتے انسان سال ہر سال پھر ترستا ہے، لیکن یہ رشتہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ ایک دفعہ نکل جائے پھر یادیں رہ جاتی ہیں، باتیں ذہن میں رہتی ہیں، تذکرے ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ یہ رشتے ہاتھ نہیں آتے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے کہ والد چلے گئے، پھر والدہ چلی گئیں، پھر 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے، اور حضور نے یتیمی کا دور دیکھا تھا۔ پھر مکے کا وہ دور آیا جب لوگوں نے پتھر بھی مارے، اجریاں بھی ڈالیں، گڑھے بھی کھودے، کانٹے بھی بچھائے، گلے میں پٹ کے ڈال کے تاؤ بھی دیے، عبداللہ بن جدعان کے گھر کے قریب پتھر بھی مارے گئے، سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا، شیب ابی طالب کی گھاٹیاں بھی آئیں، اور حضور گزرتے چلے گئے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے عزتیں دی، عظمتیں دی، آسمان سے جبریل اترتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والوں نبی کی آواز سے آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ اگر ہلکا سا لہجے میں بے ادبی بھی آ گئی، آواز بھی اٹھ گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، عمل ضائع کر دیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ جب یہ ادب کی آیتیں اتری، حضور آتے ہیں، صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب غربت کا دور ہو، تنگ دستی کا دور ہو، اور بعد میں اللہ ریل پیل دے دے، دنیا دے دے، اچھا گھر دے دے، تو ایک وقت آتا ہے کہ بندہ ماں باپ کو یاد کرتا ہے کہ انہوں نے میرے غربت کا زمانہ دیکھا تھا، آج اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ تو میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی تھے تو انہوں نے گاڑی لی نئی، ملاقات ہوئی تو ہم نے مبارک دی کہ بھائی مبارک کو اللہ نے ماشاءاللہ گاڑی دی، تو رو پڑے۔ ہم نے کہا حضرت ہم نے آپ کو مبارک دی ہے، اللہ نے اچھی گاڑی دی اور آپ رو رہے ہیں۔ کہنے لگے یار بات گاڑی کی نہیں، بات کچھ اور ہے۔ کہا بتائیے۔ کہنے لگے کہ آج اللہ نے بڑی دولت دے دی، گھر اچھا بن گیا، گاڑی اچھی آ گئی، لیکن ایک وقت میرے پاس وہ تھا جب میری ماں بیمار تھی اور میرے پاس ہسپتال جانے تک کرایہ نہیں تھا، اور میں نے ایک ریڑھی کے اوپر اپنی ماں کو لاد کے ہسپتال تک پہنچایا تھا۔ آج اللہ نے بڑی دولت دے دی، لیکن آج ماں نہیں ہے پاس۔ تو اللہ بہت کچھ دے دیتا ہے، تو ان رشتوں کی قدر باہر کے دنیا کے اندر انسان کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ تیسرا اور آخری مقصد ان اجتماعات میں آنے کا، ہم اپنے لیے سامان عبرت کو جمع کریں۔ یہ دنیا بھائی ہر روز اٹھتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے آج فلاں چلا گیا۔ وہ غالباً سعدی نے کہا تھا یا مولانا روم نے کہا تھا کہ اس سے قبل کہ تیرا بھی آوازہ اٹھے کہ آج فلاں نہیں رہا، یہ جو وقت ہے اس میں کوئی عمل کر سکتا ہے تو کر لے۔ ہم روز ختم میں شامل ہوتے ہیں، جنازوں میں شامل ہوتے ہیں، دسووں میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے عبرتوں کا پیغام ہے کہ یہ ایک دنیا ہے اور یہاں سے روز کوئی نہ کوئی جا رہا ہے۔ جنازے پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں ہاں جی بس ظاہر ہے اللہ کا قانون ہے، سب نے جانا ہے۔ میں اپنے پہ غور کروں، آپ اپنے پہ غور کریں۔ اگر یہ یقین ہو کہ سب نے جانا ہے تو کیا جانے والوں کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے میری ہے، جیسے آپ کی ہے؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں صبح سے شام، شام سے صبح تک، کیا جانے والوں کو جس کو یقین ہو کہ موت نے آنا، جھٹکا لگنے والا ہے، تو کیا یہ زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے میری ہے، جیسے آپ کی؟ ہم اپنے پہ غور کریں۔
میں نے قرآن مجید کے جو الفاظ پڑھے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اللہ کہتا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. ہم صبح سے شام، شام سے صبح تک اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کاروبار کیسے پھیلے گا، آج اتنے کمائے کل کتنے کمائیں گے، باہر کیسے جانا ہے، کاروبار کو وسعت کیسے دینی ہے، دن رات ٹینشن میں لگے ہوتے. حالانکہ اسلام محنت کرنے سے منع نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیں. اسلام تجارت سے منع نہیں کرتا، بلکہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سچا تاجر ہوگا اللہ قیامت کے دن اس کو نبیوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا. بھائی اس نے جو کمایا اپنے لیے کمایا نا، لیکن اس نے جو کیا ہے وہ اسلامی خطوط کے مطابق کیا، حدود کے اندر رہ کے کیا، اللہ اس پہ اجر دیتا ہے. ہمیں تو یہاں تک کہا گیا جو تم کمائی کر کے محنت کر کے لاتے ہو اور بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتے ہو، اللہ وہ بھی تمہارے لیے صدقہ لکھتا ہے. دیا اپنے بیوی بچوں کو اور اجر اللہ صدقے کا دیتا ہے. ہمارا دین تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا آسان ہے، بڑی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. لیکن جب ہم دنیا کو ہی سب کچھ بنا لیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور یہاں فراڈ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، دو نمبری بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، جھوٹی قسمیں بھی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے کہ بس کچھ ایسا کریں کہ مالدار زیادہ بن جائیں. نہیں صاحب، یہ جو محبت ہے مال کی، اس کی نفی کی گئی. لیکن جو جائز راستے سے آتا ہے اس کو اسلام منع بھی نہیں کرتا. تو مجھے اور آپ کو اس بات کو ضرور سوچنا ہے کہ ایک دن باہر کے دنیا کو چھوڑ جانا. کتنے کتنے نامور لوگ تھے دنیا میں چلے گئے، نام بھی نہیں. میں اگر غور کروں تو مجھے اپنے باپ کا نام آتا ہے، دادے کا نام آتا ہے، پردادے کا نام آتا ہے، اس سے آگے کون تھا میں نہیں جانتا. مجھے یہی سوچنا پڑے گا کہ ایک دن مجھے بچے یاد رکھیں گے، پوتے یاد رکھیں گے، اس سے اگلی نسل مجھے بھول جائے گی. یہی میرے ساتھ ہوگا، یہی آپ کے ساتھ ہوگا. دنیا دائمی نہیں ہے، آخرت دائمی ہے. یہاں لمبی زندگی ہو تو کتنی ہوگی، زیادہ لمبی اللہ زندگی دے دے تو ہم نے دیکھا ہے کہ 60 سال 70 سال، ویسے ماہرین کہتے ہیں کہ 45 سال بنتی ہے اوریج نکالیں تو چلو ڈبل کر لیں تو 90 سال کر لیں. کوئی زیادہ لمبی زندگی پائے تو 100 سال پا لیتا ہے. ہم نے جنازوں میں ختموں میں دیکھا لوگ کہتے ہیں یہ بڑی لمبی زندگی پائی، 100 سال سے اوپر چلے گئے، اتنی لمبی زندگی ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آخرت کا پہلا دن قیامت کا 50,000 سال کا ہوگا. اب یہاں لمبی زندگی 100 سال اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا. اور جو بندہ اس 100 سالہ زندگی کو اہمیت دے کے اس زندگی کو پس پش ڈال دیتا ہے، اس کے لیے تو دوڑ بھی کر رہا ہے، بھاگ بھی کر رہا ہے، صبح جانا ہے کہیں تو رات 3 بجے بھی اٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو مل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، پریشان رہا ہے. لیکن آخرت کے لیے اس نے کبھی نہیں سوچا کہ اگر اچانک موت آ گئی اور آنے والی رات قبر میں آ گئی تو میں کیا کروں، میرے پلے عمل کیا ہے، میری زندگی جہاں گزر رہی ہے میں اپنے کو دیکھوں، آپ اپنے کو دیکھیں. کیا دنیا دنیا اور دنیا ہی ہے یا آخرت کے لیے بھی کچھ سوچا ہے؟ دنیا کے رشتے کتنے مضبوط کرتے ہیں. جس سے کاروبار کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ناراضگی نہ پڑے. ہوتا ہے کہتے ہیں یار سارا کاروبار اسی کے ساتھ تو چل رہا ہے، اگر یہ بھی ناراض ہو گیا تو پھر بچے گا کیا کریں گے. کبھی سوچا ہے حقیقی رازق کون ہے؟ 5 وقت اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، کبھی مسجد میں آئے؟ بیٹیوں کے پیچھے تو چلے گئے، بیٹوں کا جہاں رشتہ تھا وہاں تو چلے گئے، جن سے کاروبار تھا ان کی غمی خوشیوں میں پہنچ جاتے ہیں کہ صاحب ناراضگی پڑتی ہے. اللہ انسان کو کہتا کبھی سوچا ہے تیرا میرا بھی کوئی رشتہ تھا؟ دنیا کا رشتہ ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا، تعلق توڑنا نہیں چاہیے. اور جس خالق نے ہمیں تخلیق کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے تخلیق کیا پھر اعتدال بخشا. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے گھنٹوں یہ تو سوچتے ہیں کہ میرے جیسا تو پوری برادری میں کوئی، میرے جیسا کڑیل جوان اور میری جیسی چوڑی چھاتی اور میرے جیسے نقش رکھنے والا تو پوری بستی میں کوئی نہیں، پورے خاندان میں کوئی. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے گھنٹوں بال سٹائل درست کرتے ہیں، کپڑے ٹھیک کرتے ہیں، نکلتے ہیں تو یوں مٹک مٹک کے چلتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں. کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ وجود دیا کس نے؟
اللہ کہتا ہم نے تمہیں وجود بھی دیا، تخلیق بھی کیا، اور پھر تمہیں اعتدال بھی بخشا کہ میرا شاہکار ہے کہیں برا نہ لگے۔ ذرا غور تو کریں نا، اللہ اگر ایک ٹانگ 2 انچ چھوٹی کر دیتا، ذرا سوچئے گا، ایک ٹانگ بڑی ہوتی، ایک ٹانگ 2 انچ چھوٹی ہوتی، چلتے کیسے لگتے؟ ایک ہاتھ اللہ لمبا کر دیتا، دوسرا ہاتھ بالکل چھوٹا کر دیتا، کیسے لگتے؟ ایک آنکھ بڑی ہوتی، دوسری آنکھ سوئی کے نکے کی طرح چھوٹی ہوتی، ذرا سوچئے گا ہم کیسے لگتے؟ یار اللہ آنکھیں بھی ٹھیک دیتا، کان بھی ٹھیک دے دیتا، ہاتھ بھی ٹھیک دے دیتا، پاؤں بھی ٹھیک دے دیتا، صرف اور صرف دماغی توازن تھوڑا سا کمزور کر دیتا۔ کیا کپڑوں کے اوپر ایڈریس لکھا نہ ہوتا، گلی فلاں مکان فلاں؟ او بھائی ہم کچھ بھی نہیں، جس رب نے سارا کچھ دیا اس کو بھول گئے، باقی سارے رشتے یاد ہیں، سارے کاروبار یاد ہیں، کتنے دن کہاں میٹنگ ہے سارے یاد ہوتے ہیں، ساری چیزیں ٹائم پہ ہوتی ہیں، اگر نہیں ہوتی تو صرف اللہ کے حضور جھکنے کا ٹائم نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہوتا، گھر کا ماحول اس طرح نہیں بن پایا۔ صاحب ایک دن موت نے آنا ہے، اٹل ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا دائمی نہیں، آخرت دائمی ہے، یہاں چلو اللہ نعمتیں دے دے، کاروبار بھی وسعت پکڑ گیا، گھر بھی کنالوں میں بن گیا، گاڑیاں بھی آ گئی، نوکر چاکر بھی آ گئے، ہر چیز میسر ہے، لیکن ایک کھٹکا رہتا ہے کہ اگر موت آ گئی تو سب کچھ رہ جائے گا۔ یہ کھٹکا ہر انسان کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا ہے۔ یار اللہ نے دولت تو دے دی، کاروبار دے دیا، بڑی آسانی ہے، بیوی بچے گھر بار سب کو ٹھیک چل رہا ہے، لیکن یہ کھٹکا ہوتا ہے کہ اگر موت آ گئی تو بچوں کا کیا بنے گا، کاروبار کون سنبھالے گا، ماں باپ کیا کریں گے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ کھٹکا ہر انسان کو رہتا ہے، تھوڑی سی طبیعت خراب نہیں ہوئی اور پریشانیوں نے آ کے حملہ نہیں کیا، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آخرت جو ہے، جس کو اللہ جنت دے دے گا اس کو یہ کھٹکا نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے نکالا نہ جائے، یہ نعمتیں چھن نہ جائیں۔ یہ دنیا دائمی نہیں، آخرت دائمی ہے، جس کو اللہ جنت دے دے گا وہ کبھی اسے نکالا نہیں جائے گا۔ یار جو 60-70 سالہ زندگی، یہاں تو بزرگ کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھ کے بھی گزارنا پڑے تو گزار دو، کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں، اس کی حقیقت ہی کچھ نہیں۔ اصل وہ آخرت ہے جب ایک دفعہ قبر میں اتر جائیں گے پھر دوبارہ پلٹ کے نہیں آنا، صدیاں گزریں گی، نسلیں گزریں گی، لیکن دوبارہ پلٹ کے نہیں آنا۔ اور وہ جو زندگی ہے وہ خود درست کرنی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ قبر کی اوپر کی خوبصورتی لوگ دے دیں گے، اچھی ٹائلیں لگا دیں گے، پودے لگا دیں گے، فانوس لگا دیں گے، اچھی تختیاں لگا دیں گے، لیکن قبر کی اندر کی روشنی اور اندر کی خوبصورتی خود لے کے جانی ہے۔ اندر کوئی نہیں اترے گا، اندر خوبصورتی کوئی نہیں لے کے جائے گا، اندر خود خوبصورتی پیدا کرنی ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں، جانے والے مرحوم اس حوالے سے خوش قسمت تھے کہ ان کا اخلاق، ان کا لہجہ، ان کے بول چال، ان کے رویے اللہ نے ان کو خوبصورت دے رکھے تھے۔ میرا بھی کافی عرصے کا ایک تعلق ہے اس گھر کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ۔ اخلاقی اعتبار سے اللہ نے ان کو اچھی زندگی دے رکھی، خوبصورت کلام، بول چال کا لہجہ، انداز زندگی خوبصورت رکھا ہوا ہے، میل جول، ہنس مکھ، اور یہ وہ خوبیاں ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مر جائے نا کروڑ پتی بھی، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جنازے پہ کھڑے ہو کے کسی نے اس کی دولت کو گنا ہو، جنازہ پڑھاتے ہوئے کسی نے اس کی گاڑیاں گنی ہو، محل گنے ہو، کاروبار گنے ہو۔ ہمیشہ یہ گنا جاتا ہے کہ جناب بندہ بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا۔ حضرت بتا رہے تھے قرآن کے ساتھ ان کا شغف تھا، نماز کے ساتھ، مسجد کے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہوا تھا۔ یہ وہ نیکی ہے صاحب جو چیز مرنے کے بعد یاد رکھی جائے، اصل چیز اہم وہ ہوتی ہے، اور جب مرتے ہی ختم ہو جائے اور لوگ اس کو بھول جائیں وہ اہم نہیں ہوتی۔ اگرچہ ضرورت ہے ہماری دنیا، لیکن ہمارے لیے اہم آخرت ہے کہ ہم آخرت کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کریں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ مرحوم کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، بچوں کو، پاسماندگان کو اللہ صبر جمیل، اجر عظیم عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ باپ گھر کے اندر ایک سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے، اور جب وہ انہوں نے پھر ظاہر ہے جو محنت کی، بچوں کو جہاں تک پہنچایا، وہ ان کا جو دور تھا وہ بھی بڑا مشکل تھا، لیکن انہوں نے پوری طرح محنت کرتے رہے، تگ و دو کرتے رہے، اور اللہ نے ایک اچھی زندگی ان کو پھر عطا کی، بچوں کو، گھر کو، اور آج وہ دنیا سے رخت سفر باندھ کے چلے گئے۔
لیکن ایک وقت مقرر ہے، وگرنہ کسی کے اختیار میں ہوتا تو ماں باپ کو کوئی نہ جانے دیتا. جیسے ماں باپ اولاد کے لیے کرتے ہیں، ایسی اولاد کے دلوں میں اللہ نے ماں باپ کی محبت رکھی ہے. لیکن ایمان کا حسن یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. انسانی سوچیں جہاں ختم ہوتی ہیں اس سے آگے اس کی قدرتوں کا آغاز ہوتا ہے، حکمتوں کا آغاز ہوتا ہے. لہٰذا جو اس کی طرف سے ہوتا ہے وہ باہر کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مان لیا جائے اور اس کے اوپر خاموشی اختیار کی جائے اور راضی رہا جائے کہ جو وہ کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے. انسان وہ سوچ نہیں سکتا. ہم چونکہ ظاہری طور پہ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں جبکہ اس کی حکمتیں اس سے آگے آغاز ہوتا ہے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ان کی قبر کی زندگی اللہ دنیا کی زندگی سے 1000 درجے بہتر فرمائے. بچوں کو، پاسماندگان کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، بیٹیوں کو اللہ اس صدمے کے اوپر صبر اور صبر کے اوپر اجر عطا فرمائے. جتنے دوست احباب آئے اللہ سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ہفتے میں بچوں نے بچیوں نے جتنی بھی پڑھائی کی ہے اے اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مرحوم کے لیے قبول فرما. اس کا ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. صحابہ اکرام تبع تابعین کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. صحابیات ازواج مطہرات کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ جمیع شہداء بدر، احد، خندق، کرب و بلا کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. جمیع امت کی جتنے بھی صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، اللہ سب کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص میرے مالک مرحوم اور مغفور جن کے لیے اہتمام، انصرام، انتظام کیا گیا، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ مرحوم کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ قبر کو حد نگاہ کشادگی نصیب فرما، وسعت والا خوشبودار اور پر نور فرما. اے اللہ مرحوم نے زندگی میں جو نیک عمل کیے ان کو درجہ قبولیت عطا فرما. بتقاضۂ بشریت اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما. اے اللہ پاسماندگان کو صبر جمیل، اجر عظیم عطا فرما. جتنا بڑا صدمہ اتنا بڑا صبر اور اتنا بڑا اجر عطا فرما. اے اللہ ہمیں مرنے والوں سے عبرت کی توفیق عطا فرما. اپنی قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہم اجعل قبرہ مروضۃ من ریاض الجنہ. اللہم اغسلہ بالماء البارد والثلج واکفنہ بحریر الجنہ. اللہم زین قبرہ یا مزین القبور. اللہم نور قبرہ یا منور القبور. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ اس خاندان سے جتنے بھی لوگ بحالت ایمان جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما. اس بستی سے جتنے لوگ بحالت ایمان جا چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو منور فرما. مرحوم کے لیے پھر تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہ آخرت کی منزلیں بہتر فرما. قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ قبر کو کشادگی نصیب فرما، نور علی نور فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدی محمد وعلی وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. احباب کے لیے کھانے کا مسجد کی چھت پہ انتظام ہے تو دوست احباب اوپر چلے جائیں.